دوپہر ہوئی تو وہ روٹی کھانے لگا۔ اتنے میں وہی بونا دوبارہ نمودار ہوا اور مونس سے کہا، نوجوان مجھے بھوک لگی ہے، اگر تم روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مونس نے کہا، ہاں ہاں بابا، ایک کیا تم دونوں ٹکڑے کھا لو، لگتا ہے تم تو کافی دنوں سے بھوکے ہو۔ بونے نے جلدی سے دونوں ٹکڑے کھا لیے۔ کھانے کے بعد اس نے مونس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا اس درخت کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک اور درخت دکھاتا ہوں، اسے کاٹو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ مونس تھوڑی دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ بونا اسے ایک درخت کے پاس لایا اور کہا، اسے کاٹو اور جو بھی ملے اسے اپنا انعام سمجھ لینا۔ مونس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درخت کاٹنے لگا۔ کافی دیر کی سخت محنت کے بعد درخت کٹ کر گر پڑا۔ مونس گرے ہوئے ٹکڑے کے حصے کرنے لگا تھا کہ درخت کے درمیان سے اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ غور سے دیکھا تو اس کے اندر ایک سنہری مرغابی بیٹھی ہوئی تھی۔ مونس بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اگر اس مرغابی کو بازار میں فروخت کیا تو اچھی قیمت مل جائے گی۔ اس نے مرغابی کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کافی دور تھا، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ مونس کو راستے میں ایک گھر دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ رات گزارنے کے لیے یہاں پناہ لے لی جائے۔ اس گھر میں دو میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے مونس کے پاس سنہری مرغابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ رات کو جب مونس سو رہا تھا، بڑی لڑکی مرغابی کے پر چرانے کی نیت سے آئی، مگر جب اس نے مرغابی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ہاتھ الگ نہ کر سکی۔ اتنے میں دوسری بہن اسے دیکھنے کے لیے آئی۔ اس نے بڑی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح جب تیسری بہن ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تو دوسری بہن کے پہلو سے چپک گئی۔ صبح اٹھ کر جب مونس نے تینوں بہنوں کو مرغابی کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ خیر اسے بازار جانے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے سنہری مرغابی اٹھائی اور چل پڑا۔ تینوں لڑکیاں بندھی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے ماں باپ شور مچاتے ہوئے آنے لگے۔ اب ایک لمبی قطار مرغابی سے چپکی ہوئی مونس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور چپکنے والے چیخ چیخ کر دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ دور رہیں ورنہ وہ بھی پھنس جائیں گے۔ شہر کے وسط میں شاہی محل تھا جہاں بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادی بہت اداس رہتی تھی، کبھی کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی بیٹی کو ہنسائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت شہزادی شاہی محل کی بالکونی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی۔ ایک کنیز نے اسے سارے حوال سے آگاہ کیا۔ شہزادی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگی۔ بندھے ہوئے لوگ مونس کے نقشے قدم پر چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو شہزادی کے ہنسنے کی اطلاع ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ بہرحال اس نے ساری کہانی سننے کے بعد مونس کو شاہی محل کے دروازے پر بلایا اور اس سے کہا، نوجوان تم ان لوگوں کو آزاد کر دو، تم نے میری بیٹی کو ہنسایا ہے، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ مونس نے کہا، جاہے پناہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے، میں اسے ساری عمر ہنساتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو۔ مرغابی نے اپنے سنہری پر کھولے اور اٹھتی ہوئی سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادی کی شادی مونس سے کر دی گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔